یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ کلاس میں سبھی سے دوستی تھی، لیکن 3 دوستوں سے دوستی تھوڑی زیادہ تھی۔ ان 3 میں سے 2 تو رہتے ہی ہاسٹل میں تھے، چوتھا گھر میں رہتا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہ اپنا زیادہ وقت ہاسٹل میں گزارتا تھا۔ ایک مجھے چھوڑ کر میرے یہ تینوں دوست بہت چل تھے اور میرے مقابلے پر تو بہت زیادہ کول بھی تھے، اور اگرچہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن میں اپنے دفاع میں کہتا تھا کہ اگر تم چل ہو، تم کول ہو، تو میں عقل مند ہوں۔ دراصل عقل مند ہونے سے زیادہ میں کنجوس تھا، یا کہہ لیں کہ احتیاط پسند تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ایزی پیسہ یا جیز کیش کی سہولت ابھی نہیں آئی تھی۔ بینک اکاؤنٹ سے بھی جب پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے تھے تو اس میں کچھ وقت لگتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے یہاں سے پیسے بھجوائے اور فوراً سے وہ دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اور ہاسٹل میں رہتے ہوئے پیسے منگوانے اگر ہیں آپ نے تو اس کا بس یہی طریقہ ہے کہ آپ مہینے کے مہینے گھر جائیں اور گھر والوں سے پیسے لے کر آئیں۔ تو میرے وہ دوست جو پیسے لاتے تھے وہ 15-20 دن میں ہی اڑا دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کھلے دل کے تھے، جبکہ میں کھینچ تان کر بڑی احتیاط سے انہی پیسوں میں پورا مہینہ گزار لیتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ پڑھائی کے دوران ہی ہم سب کی چھوٹی موٹی نوکریاں بھی لگ گئیں، تو وہاں سے بھی پیسے آنے لگ پڑے۔ اچھا، اگر آپ کو بھی ہاسٹل لائف کا تجربہ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاسٹل میں پیسے، کپڑے، پرفیوم اور دیگر چیزیں یہ سب سانجھا ہوتا ہے۔ ہاسٹل میں رہنے والے دوست وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو پوچھ کر نہیں استعمال کرتے، بلکہ حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ او یار میری شرٹ دھلی ہوئی نہیں ہے، تو مجھے اپنی شرٹ دے دے۔ اس بات میں حکم ہے، فرمائش یا سوال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کیا میں تمہاری شرٹ استعمال کر لوں۔ بعض اوقات تو مانگنے کا بھی تکلف نہیں کیا جاتا تھا، بس الماری کھولی، جو کپڑا پسند آیا وہ نکال کر پہن لیا، یہ خیال بھی نہیں کیا کہ یہ کپڑے میرے ہیں یا میرے کسی دوست کے۔ تو جب ہم سب کی نوکریاں لگ گئیں تو اس وقت تنخواہ میں ملنے والی رقم بھی ایک حساب سے سانجھی ہی سمجھی جاتی تھی۔ ہم 4 دوست تھے اور چاروں کی تنخواہیں مختلف وقت میں ملا کرتی تھیں، تو جس کی تنخواہ آتی باقی سارے اس تنخواہ پر ایسے ہی اپنا حق سمجھتے جیسے ان کی اپنی تنخواہ آئی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پیسے میرے ہیں یا اس کے ہیں، بلکہ انہیں ہمارے پیسے کہا جاتا تھا۔ ان دنوں یہ لت بھی پڑ چکی تھی کہ روزانہ شام کو یونیورسٹی کے قریب ہی برکت مارکیٹ تھی، وہاں سے جا کر ہم فلم لے کر آتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اس وقت تک فلموں کی CDs کرائے پر ملا کرتی تھیں، اور ایک فلم کا کرایہ اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید 100 روپے تھا، اور اگر آپ 200 روپے دیں تو وہ 2 کے بجائے 4 فلمیں دے دیا کرتے تھے کرائے پہ۔ اب اس بات کو اتنا زیادہ عرصہ بیت گیا ہے کہ حتمی حساب کتاب مجھے یاد نہیں رہا، لیکن یہ یاد ہے کہ ایک دن شام کو ہمارے پاس صرف اتنے پیسے بچے تھے جن سے یا تو فلم لائی جا سکتی تھی یا کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ اب چوتھا دوست ابھی تک نوکری سے واپس نہیں آیا تھا، اور ہم 3 دوست یہ سوچ رہے تھے کہ پیسے صرف کھانے کے بچ گئے ہیں، اس لیے آج فلم نہیں دیکھتے، صرف کھانا کھائیں گے۔ تب ایک دوست نے ایسا جملہ کہا جسے توکل کی مثال کہا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کھانا کھلانے کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، وہ تو ہمیں اللہ کھلا ہی دے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ فلم لے آتے ہیں۔ تو ہم اپنے پاس موجود پیسوں کی فلم لے آئے، اور پھر جب چوتھا دوست اپنی نوکری سے واپس ہاسٹل پہنچا تو اس نے خوشی خوشی بتایا کہ آج اسے تنخواہ مل گئی ہے، مطلب یہ کہ اس روز اللہ نے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔